جہاں بات ہے رائے صاحب کے بیان کی، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ 3 ہیں، جن میں بیرسٹر گور صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں اور انتظار پنجوتا صاحب ہیں۔ تو ان تینوں نے نام بھجوانے ہوتے ہیں، اور خان صاحب نے ریسنٹ میری موجودگی کے اندر جب ہماری ملاقات ہوئی تو کہا تھا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ نام بھجوائیں، اور تاکہ میں اندر سے بھیجوں گا تو وہ پھر باہر کہیں گے کہ یہ اندر والے اور نام تھے۔ باہر سے اگر کوئی بھیجتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بات ٹھیک ہے، پھر اس میں آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور ساری چیزیں، تو لہٰذا انہوں نے چارج دیا تھا۔ تو کوآرڈینیٹرز نے نام بھیجنے ہوتے ہیں۔ جب کوآرڈینیٹرز نام بھیجتا ہے تو اس کوآرڈینیٹر کی دی ہوئی لسٹ کو جیل حکام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرانا چاہیے۔ اب ایک طرف تو وہ نام تبدیل کیے گیا، ایک صرف وہاں سے اس لسٹ سے بندے کو الاؤ کیا گیا، باقی جو بہنیں ہیں ان کی حد تک بھی قدغن لگایا گیا، ان کو بھی نہیں ملنے کی اجازت دی گئی۔ تو پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون رائج ہے، جنگل کا بھی میرا خیال میں کوئی قانون ہوتا ہو کہ یہاں پر تو میرا خیال میں وہ بھی رائج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے، جیل مینول کہتا ہے، جیل حکام نے وہاں پر خود یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے 2 دن مختص کیے جاتے ہیں، لیکن اس حکم کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، توہین عدالت کی درخواست دائر ہے۔ پھر بھی یہی کریں گے۔ اچھا نہیں پنجوتا صاحب، ویسے ہی بانی پی ٹی آئی ان لوگوں سے ملاقات کرنے سے انکار بھی کر سکتے تھے، ان سے نہ ملتے، جو مل کے آئے فرام ود ان دا پی ٹی آئی، جن کے اگینسٹ ایکشن کا اندیا دیا جا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو لسٹ دی گئی ہے اس لسٹ کے مطابق عمل کرایا جائے۔ خان صاحب کی پارٹی کے رہنما ہیں، خان صاحب کو تو نہیں پتا کہ کون سی لسٹ باہر سے آئی ہے یا کیا ایشو چل رہا ہے، تو لہٰذا عید کے اوپر بھی ایسے ہی کیا گیا، اب بھی نہیں، لیکن ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر بانی پی ٹی آئی انکار جب بتا دیا جائے کوآرڈینیٹرز کی طرف سے بھی ایسے ہو رہا ہے، تو بانی پی ٹی آئی یہ کہے ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کرتا۔ یہ تو ظاہر ہے جو قیدی ہے اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ ملنا چاہتا ہے یا نہیں ملنا چاہتا۔ نہیں، جیل حکام نے غلط کیا ہوا ہے نا کہ انہوں نے جو ہے وہ جب لسٹ دی جاتی ہے تو اس کے مطابق اپروو کرنا چاہیے۔ اب جیل حکام کی پہلے غلطی ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو رہنما گئے ہیں اس کے حوالے سے رائے صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ سگنل اسٹرینتھ کا شاید کوئی ایشو ہے، نہیں پنجوتا صاحب ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے۔ سوال تو کویسچن ریمینز دا سیم۔ نمبر 1 ہے کہ اگر جیل حکام ایسا کر رہے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی جو اس وقت قیدی ہیں، جن کو قیدی نمبر 804 کہا جاتا ہے، وہ انکار کر سکتے ہیں، اور جب قیدی ملنے سے انکار کر دیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے چلا جائے؟ اور ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی انسٹرکشنز آ جائے اور بتا دیا جائے کہ اب یہی ہوگا، جو کوآرڈینیٹر کہے گا وہی ملاقات کرے گا۔ اس سے پہلے بھی سلمان اکرم راجہ سے متعلق تاثر بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جس طریقے سے معاملات کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور ڈسپلنری ایکشن لے لیے جاتے ہیں جن کے اگینسٹ ہوئے ہیں، یا جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور تحفظات اس پر بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت چند وکلا نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بالکل سائڈ لائن کیا ہوا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے یہ پریشر گروپس کہیں یا دھڑے کہیں یا فارورڈ بلاک کہیں، یہ تقسیم اب واضح ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس کی صرف آثار تھے، پہلے تو صرف بات تھی، لیکن اب یہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ واقعی یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر دھڑے بندی رہے گی، پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گی، تو پھر بانی پی ٹی آئی کا جو مشن ہے یا ان کی رہائی کا جو کاز ہے وہ لے کے اگر یونیفیکیشن ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر ہے۔ نعیم پنجوتا صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب، یہ پریشر گروپس یا دھڑے بندی یا فارورڈ بلاک، دیکھیے یہ تاثر تو اب واضح ہو گیا، یہ تقسیم تو اب واضح ہو گئی کہ ود ان دا پی ٹی آئی یہ موجود ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ خطرناک نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، خود بانی پی ٹی آئی کا جو کاز ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، پوری کوشش کی گئی ہمارے مخالفین کی طرف سے کہ پارٹی کو ختم کیا جائے، لیکن ساری جو تگ دو ہے، ساری کوششیں کی گئیں، ظلم و ستم کیا گیا، گولیاں تک چلائی گئیں، جو پورے 2 سال میں کیسز یہ وہ ساری آپ نے چیزیں دیکھی ہیں، چھاپے گرفتاریاں، اغوا، لیکن پارٹی ایسے تھوڑی ختم ہوتی ہے۔ نظریہ جو ہے وہ نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نظریہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کی اور بھی کوشش کر لیں کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹ کے جو ہے الگ فارورڈ بلاک بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کے پیچھے جو ہے وہ پوری قوم کھڑی ہے، تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھڑی ہے، ہر ورکر کھڑا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے فی الفور بات چیت کی جائے، وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اگری بھی ہو رہے ہیں، کیا یہ خبر درست ہے؟ دیکھیں، کل خان صاحب کا موقف جو ہے وہ ملاقات اگر پولیٹیکل لوگوں کی کرواتے ہیں تو وہ آ بھی جائے گا، لیکن اب تک کی اپڈیٹ جو ہے وہ جس طرح ہم نے سنا، سواتی صاحب نے بات کی، اور اس کے بعد میری تو ملاقات نہیں، نہ راجد صاحب کی ہوئی۔ تو خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے نا،
تو خان صاحب کا ہمیں بڑا واضح کلیئر پتا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے. نہیں، لیکن کل بیرسٹر علی ظفر کی ملاقات ہوئی ہے نا، اور علی ظفر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے. نہیں دیکھیں، بات چیت کی اگر انہوں نے بات کی تصدیق کی ہے نا، ڈیل اور بات چیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. عمران خان ملک کی خاطر اگر بات کرنے کے اوپر آمادہ ہوں گے تو وہ ملک کی خاطر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اپنی لندن فلیٹ بیٹھ جائیں گے یا 2 سال کے لیے چپ ہو جائیں گے، بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے، نظر بند ہو جائیں گے، کمپرومائز کر لیں گے اپنے اصولوں کے اوپر اور قوم کو لاوارث چھوڑ دیں گے، ان کے لیے بات نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں. لیکن اس طرز پہ کیا اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ اپنے ہی لوگ جو ملاقات کے لیے جاتے ہیں آپ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے اطاعت گزار کہیں؟ اسکائپ لائن پہ ایشو ہے، ٹیلی فون لائن کے اوپر لے لیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، آپ وہ جب ملنے جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پہ جاتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اطاعت گزار کہتے ہیں، فرما بردار کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے. اور یہ بات آج کیٹیگوریکلی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے کہ ہم اگر بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہی اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اپنی ایکس پہ پوسٹ پر. تو یہ دو رنگی کیسے چلے گی یا دو بیانیے کیسے چلیں گے؟ اس پہ یونیفیکیشن نہیں ہے اگین پاکستان تحریک انصاف کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور جو المیہ بن کے کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی جنم لے رہا ہے، جس سے کاز تو متاثر ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے اس کو جو اپوننٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کیپٹلائز بھی کر رہے ہیں، حکومت بھی اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑا پرابلم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یعنی یہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہے، یہ پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ نہیں ہے. اور گورنمنٹ تو جو ہے وہ ایک اور محاذ پہ ہے. اب تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی سیاسی طور پر خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں. نعیم پنجاتا صاحب از بیک آن کال. نعیم صاحب، میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید بھی کریں اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خواہش بھی رکھیں، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، پیرلل چل سکتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو رول رہا ہے، اگر کسی شخص کا رول ہے، ایک کا، دو کا، 3 افراد کا معاملہ ہے، اس پہ ضرور تنقید ہوتی ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. اگر کہیں پر بات چیت کی بھی بات ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھی کھلی بات کر لیتے ہیں. تو ملک کے حوالے سے ہو رہی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ پامال کی جا رہی ہے، جمہوریت کی سربلندی ہونی چاہیے، آئین کی سربلندی ہونی چاہیے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. ملک میں معیشت تب بہتر ہوگی جب آپ کے ملک میں انصاف ہوگا. تو انصاف کا نظام قائم کیجیے. وہ تو ہمیشہ جو ہے اس حوالے سے ملک کے حوالے سے کنسرن رہتے ہیں، اور ملک کی بات، ملک کی خاطر جو ہے وہ بات چیت کے اوپر کسی معاملے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی، میں پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ڈیل کر کے لندن بھاگنے والی بات کریں. نہیں تو یہ بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس میں پیش رفت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ملک جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، جو اس وقت امن کی صورتحال ہے، دہشت گردی جس طرح بڑھ چکی ہے، تو ان تمام حلقوں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. کیونکہ وہ اگر ہوں گے باہر تو اس ملک کو جس طرح لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی جس طرح پالیسی رہی ہے پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی، اور جس طرح وہ ملک کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب. نہیں، یہ جو امریکی ڈاکٹرز کا وفد آیا، یہ ایک وفد ملاقات کے لیے یہاں پر پہنچا، کیا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف اس پہ آن بورڈ ہے؟ یہ بھی ایک کوشش کی کڑی ہے اسی سلسلے کی؟ دیکھیں، میری نظر میں تو کوئی ایسا نہیں گزرا، نہ ہی کوئی کور کمیٹی کے اندر کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی کہ وہ وفد کوئی آیا، پہنچا، مل گیا اور نکل گیا. بات یہ ہے کہ ہم اپنا ایک اصولی موقف رکھتے ہیں. ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم اس ملک کی خاطر لڑ رہے ہیں. ادروائز ہم کوئی غدار تو نہیں ہے نا، ہم کوئی اسرائیل کے ایجنٹ تو نہیں ہے نا، ہم تو اس ملک کی خاطر بات کریں، پاکستان کی شہری ہیں. یہ سرزمین جو ہے وہ ہے تو ہم ہیں، اور اس سرزمین کے اوپر جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہے، کیونکہ ہم اس مٹی سے کھاتے ہیں اور ہمارے اوپر فرض ہے. جو آواز نہیں بلند کرتا وہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہے، پیسے دے کر یا اس کو اقتدار دے کر، پاور دے کر، جس طریقے سے بھی اس کو نوازا گیا ہے. تو ہم تو بالکل اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والے جی عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر. بہت شکریہ نعیم حیدر پنجاتا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. نعیم پنجاتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت